کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جناب ہم نے اس چیپٹر کو سٹارٹ کیا. اس چیپٹر میں میں نے آپ دوستوں کو کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ جو ہے 3 چیزیں پڑھاؤں گا. ایک انٹرپرسنل کمیونیکیشن, ایک انٹراپرسنل کمیونیکیشن, ایک تھنکنگ پروسیس. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بیٹا بیہیو لائک اے پروفیشنل. یار یو آر, دیکھیے آپ کے تو مجھے سمجھ نہیں آتی, یو آر اے سو سینئر پرسن. سارے بچے آپ کو ایز اے رول ماڈل لیتے ہیں اور آپ جو ہیں اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, تو اٹ ڈزنٹ لک نائس یار. ڈسکریجنگ ہے میرے لیے کہ وہ بچے جن سے اتنی امید ہو, ایکسپیکٹیشنز ہوں, وہ مطلب بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرے تو ڈزنٹ لک نائس. وہ بچہ ہونا چلو بلو ایوریج ہے, چلو میں کہتا ہوں چلو یار جا رہا ہے تو جانے دو. آپ جیسے بچوں کی تو فکر ہوتی ہے کہ یار یہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں اور یہ بچے جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی گرو کریں. تو آپ لوگوں کے لیے تو زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں میں, تو پلیز آپ نہ ایسے کیا کرو. ہیں تو ڈزنٹ لک نائس. سو یو شوڈ بیہیو لائک یو آر بیہیونگ لائک کہ آپ لوگوں کو پیج نمبر بتا رہے ہو یہ وہ. سو آئی لائک دیٹ, اٹس ویری گڈ. سو اینی وے, تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو, فوکس آن دا ٹاپک. اچھا, تو بات میں یہ کر رہا تھا بچوں کہ ہم نے کہا کہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں نے سٹارٹ کر دیا, جو بنیادی ٹاپک تھا آج کا. ٹھیک ہے نا. تو آج کے ٹاپک کو ہم نے شروع کیا, وچ از مائی ٹاپک آف انٹراپرسنل کمیونیکیشن. تو میں نے آپ بچوں کو سب سے پہلے انٹراپرسنل کمیونیکیشن کی امپورٹنس بتائی, جو کہ ابھی میں نے ڈن کر دیا آپ کے ساتھ. اب میں ٹائپس آف انٹراپرسنل کمیونیکیشن پہ بات کرتا ہوں. اب ٹائپس آف انٹراپرسنل کمیونیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں بچوں, 3 طرح کی انٹراپرسنل کمیونیکیشن. سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر وہ ہے انٹرنل ڈائلاگ, اس کے بعد ہے سولو ووکل کمیونیکیشن, اور پھر آ جاتی سولو ریٹن کمیونیکیشن. دیکھیے انٹرنل ڈائلاگ جو ہے یہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انٹرنل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, جس کے اندر ہم کہتے ہیں, یہ میں ساری باتیں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دی ہیں کہ انٹراپرسنل کمیونیکیشن اپنے ساتھ بات کرنا ہے. یہ کافی میں نے تفصیل ابھی بات کی, اس لیے میں اس کو پاس آن کر رہا ہوں اور یہاں سے شروع کر رہا ہوں. انٹرنل ڈائلاگ, انٹرنل ڈائلاگ ہوتا ہے انسان جب سوچتا ہے, ڈیلیبریٹنگلی انویسٹیگیٹ کرتا ہے کسی چیز کو, انالیسس کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے خود سے, کہ وہ سوچتا ہے اچھا یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز میرے خیال میں ایسے ہونی چاہیے, اچھا چلو سوچتے ہیں کیسے ہونی چاہیے. تو یہ ہے انٹرنل ڈائلاگ. یہ انسان کی خود اپنے ساتھ ایک بات ہوتی ہے, یعنی انسان خود سے اپنے ساتھ ایک بات کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے انٹرنل ڈائلاگ. بعض لوگ اس کو ڈے ڈریمنگ بھی کہتے ہیں. ڈے ڈریمنگ میں مثلا کاش ایسا ہو کہ میں یہ کوالیفائی کر جاؤں اس سیشن میں, کاش ایسا ہو کہ میں اس کے بعد کے پی ایم جی جوائن کر لوں, کے پی ایم جی جوائن کرتا ہوں تو اس کا فائدہ یہ کہ آگے چل کے کریئر اچھا بن جائے گا. تو یہ ڈے ڈریمنگ ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, پرٹیکولرلی عبد الرحمن میں آپ کو بتاؤں گا, اور جو ہے وہ یہ جو ڈی ظفر ہیں بچی, اس کو بتاؤں گا کہ میں نے ایک کتاب پڑھی, اس کے اندر میں نے پڑھا کہ وہ کتاب تھی ہونا 100 سکسیزفل پرسن آف دا ورلڈ, دنیا کے 100 کامیاب انسان, اور اس کے اندر 85 to 90% لوگ جو ہے وہ ڈے ڈریمنگ کرتے تھے. یعنی ایک تو ہوتی ہے نا, ہم رات کو سوئے اور خواب آیا کہ میں نے سی اے کر لیا ہے, میرے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے, میری لائف سٹائل یہ ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر میں نے پڑھا کہ وہ ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں کہ کاش کہ ایسا گھر بنا لوں, کاش کہ ایسی گاڑی لے لوں, کاش کہ میں یہ کر لوں. یعنی ڈے ڈریمنگ انسان کی موٹیویشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ایسے کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے انسان پختہ ہو جاتا ہے کہ لو جی یہ تو کام میں لازمی کروں گا. تو انٹرنل ڈائلاگ وہ ہے جس کے اندر انسان خود سوچتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور میں اس چیز کو اس طرح سے ٹیکل کروں گا. ہم اس کو کہتے ہیں یہ انسان کا انٹرنل ڈائلاگ ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے سوچ انٹرنل ڈائلاگ ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کا کسی بات کا تجزیہ کرنا ہے. کیا کرنا؟ تجزیہ کرنا ہے کسی بات کا, ایک بات کو دوسری کے موازنہ کرنا ہے, کمپیریزن کرنا ہے,
یہ بھی آپ کی انٹرنل ڈائلاگ ہے۔ لیکن جب آپ بات کرتے ہیں پرٹیکولرلی کہ بعض اوقات انسان اپنے ساتھ بات کرتا ہے لیکن بات جو ہے وہ اونچی آواز میں کرتا، مطلب میں ایک بات سوچ رہا ہوں خاموشی سے، یہ میرا انٹرنل ڈائلاگ ہے، لیکن یہ میرا انٹرنل سائلنٹ ٹاک ہے۔ لیکن ان سولو ووکل کمیونیکیشن یہ ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بٹ صاحب آج تو حد ہو گئی ہے کہ میں آج روزے کی افطاری پہ گیا ہوں، سامنے میرے پیزا تھا، فلاں تھا تو تم کھا نہیں سکے، تو یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے بٹ آج تو پھر تو رہ گئے۔ تو یہ کیا ہے، یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ سولو ووکل ہے۔ اسی طرح میرے ایک دوست ہوا کرتے تو جب بھی کوئی نگیٹو بات ہو جاتی تھی تو ہمیں کہتے تھے کہ یار میں نے اپنے آپ سے کہا لو بھائی قیوم خان آج پھر تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، تو وہ اپنے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے تھے۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ لاؤڈلی اپنے ساتھ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اکثر ریسرچ میں جب آرٹیکل وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بجائے اس کے کہ میں اپنے اندر سوچوں، میں اونچی آواز میں کہہ رہا ہوتا ہوں اچھا اگر یہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آگے یہ چیز یوں پروو ہونی چاہیے تھی، لیکن اب یہ ایسے نظر نہیں آ رہی مجھے، اب میں کیا کروں؟ تو بجائے اس کے کہ آہستہ، اس کا مطلب ہے اگر میں سوچ رہا ہوں بول نہیں رہا، آواز کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ میرا انٹرنل ڈائلاگ ہے۔ لیکن اگر میں اس بات کو اونچی آواز میں کہہ رہا ہوں تو پھر یہ میرا سولو ووکل کمیونیکیشن۔ اب آ جاتے ہیں آپ تیسری طرف سے۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے آپ کا سولو ریٹن۔ سولو ریٹن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی پرسنل ڈائری لکھتا ہے، وہ خود ہی پبلشر ہے اور خود ہی اس کا ریڈر ہے جی، تو اس کو کہتے ہیں سولو ریٹن۔ اس کا مطلب 3 طرح کی ہے کمیونیکیشن۔ ایک یہ کہ انسان بولتا نہیں ہے تو وہ انٹرنل ڈائلاگ، ایک یہ کہ اونچی آواز میں بولتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، خود ہی سن رہا ہے، خود ہی جواب دے رہا ہے، یہ سولو کیا ہے، یہ آپ کا ہے سولو ووکل۔ اور اگر وہ کوئی پڑھتا بھی نہیں اس کی ڈائری نہ کچھ اور، وہ اپنی ڈائری خود ہی لکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ کہتا ہے سولو ریٹن، اس کو کہتا ہے سولو ریٹن۔ اچھا، تو سولو ریٹن جو ہے وہ پرسنل ڈائری ہے۔ ویسے لکھتے ہیں لوگ، اس کا بڑا فائدہ بھی ہے، لیکن میں نے جنرلی دیکھا ہے کہ اس کے اندر انسان جب رات کو سوتا ہے تو ڈائری لکھ کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے سوتا ہے، چاہے اس نے دن میں 4 فراڈ بھی کیے ہوں، 4 غلطیاں بھی کی ہوں، تب بھی وہ رات کو سوتے وقت نہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے سو رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی ایک یونیک سی بات میں نے دیکھی ہے 12 لینی میں، تو موسٹلی لوگ یہ ایسی حرکت کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ کل کو اگر آپ کا مینٹل بیلنس ڈسٹرب ہو جائے تو جو آپ کی پرسنل ڈائری ہے اس سے سائیکیٹرکس فوری طور پہ سمجھ جاتا ہے کہ جن دنوں آپ کا مینٹل بیلنس بگڑا ہے آپ کیا سوچ رہے تھے، آپ کن تھاٹس میں تھے، کن پریشر میں تھے۔ اس کے علاوہ مجھے اس کے اندر کوئی فائدہ نظر نہیں آیا فرینکلی اسپیکنگ۔ اچھا anyway، تو آج کے لیکچر میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے انسان کو اپنی ذات کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے زیادہ بات جو ہے وہ سکھائی ہے، اور اس کے اندر میں نے اس کی امپورٹنس بتائی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کی، میں نے انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کی ٹائپ سکھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اوپر بات کی۔ اب جہاں تک سوال ہے آپ کی جو انٹرا پرسنل کمیونیکیشن ہے اس کے کچھ ڈٹرمنٹس ہیں، وہ کچھ فیکٹرز پر بیس کرتی ہے، کن فیکٹرز پر بیس کرتی ہے اور کیسے ہم انگریڈینٹس کو سمجھتے ہیں، کون کون سے انگریڈینٹس ہیں۔ تو دیر آر اے لاٹ مینی انگریڈینٹس آن وچ آور انٹرا پرسنل کمیونیکیشن از بیسڈ آن۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلے ہیں میں ان کے اوپر پہلے بات کرتا ہوں، پھر ہم اس کے بعد آگے چلیں گے۔